اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ خدا کریں میری عرض پاک پہ اترے وہ فصل گل کہ جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ یہاں جو پھول کھلے کھلا رہے صدیوں، یہاں خزاں کو گزرنے کی بھی مجال نہ ہو۔ معزز ناظرین، سامعین اور حاضرین، کسی بھی ملک کا استحکام اس ملک میں بسنے والی قوم کی اساسی نظریات، فکری رجحانات، یقین اور کہیں پہ نہ کہیں مادی وسائل اور ذرائع پر منحصر ہوتا ہے، مگر قوموں کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ اخلاقی قوت مادی قوت سے ہمیشہ بلند رہی ہے، بالا رہی ہے اور برتر اور حاوی رہی ہے۔ منہاج القرآن ویمن لیگ کے شعبہ وائس کے پلیٹ فارم سے ماہ اگست، ماہ آزادی میں ہم آپ کے پاس، آپ کے سامنے لے کے آ رہے ہیں سیشنز جو کہ ہمارے فکر کو، ہمارے نظریے کو، ہمارے ارادے کو پختہ کرنے کا باعث بنیں گے۔ اسی تسلسل میں ہمارے ساتھ آج اس سیشن میں موجود ہیں محترمہ فرح ناز صاحبہ، صدر منہاج القرآن ویمن لیگ۔ باجی ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جس اہم ترین موضوع پہ ہم فرح ناز صاحبہ سے اظہار خیال چاہیں گے اس کا عنوان ہے کہ استحکام پاکستان تقاضائے ایمان۔ تو اس سے پہلے کہ ہم استحکام پاکستان کی بات کریں، میں محترمہ فرح ناز صاحبہ آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ وطن سے محبت کیا ہے؟ کیا یہ ضروری ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ عائشہ بجی آپ کا۔ یہ بہت ہی اہم ایک سبجیکٹ ہے جس کے اوپر آج ہم بیٹھے ہیں، اور حقیقت تو یہ ہے کہ جب بھی ہر سال ماہ اگست آتا ہے، 14 اگست کا دن آتا ہے، تو یہ دن، یہ مہینہ ہمیں بہت عظیم نعمت کی یاد دلاتا ہے اور ایک بڑے مقصد کو ریوائز کرتا ہے ہمارے ذہنوں میں، اور وہ قربانیاں ہمارے سامنے آ جاتی ہیں، وہ ہزاروں لاکھوں خواتین، مرد، بوڑھے جنہوں نے اس خطہ سرزمین کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے دی۔ تو اس نسبت کی وجہ سے یہ والا سیشن، یہ سیریز، یہ سبجیکٹس بہت اہم ہیں۔ آپ نے جو سوال کیا ہے کہ وطن کی محبت کیوں ضروری ہے، تو دیکھیے اس میں یہ بات کہنا چاہوں گی کہ محبت جو ہوتی ہے اس کو اگر ہم سمجھیں تو اس کو دو پہلوؤں کے اعتبارات سے جاننا بہت ضروری ہے اس سوال کے جواب کو سمجھنے کے لیے۔ اس میں سب سے پہلی جو بات ہے، جو سب سے پہلا پہلو ہے، وہ ہے کہ کسی بھی شے، کسی جگہ، کسی مقام، کسی بھی خطے کے ساتھ محبت اس کی نسبت کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تو اب یہ جو نسبت والی بات ہے، اس کا بہت بڑا ریفرنس، بہت بڑا حوالہ ہمیں قرآن مجید میں بھی ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ شہر مکہ کی قسم کھاتا ہے، اور اس شہر مکہ کی قسم کی نسبت خود اللہ تبارک و تعالیٰ خود بیان فرماتا ہے کہ میں اس لیے اس شہر کی قسم کھا رہا ہوں کہ آپ اس شہر میں موجود ہیں۔ تو یہاں سے ہمیں محبت کی نسبت کا حوالہ ملتا ہے۔ محبت کے لیے آپ یہ فرمانا چاہ رہی ہیں کہ محبت کے لیے جو پہلا اہم نقطہ ہے وہ نسبت ہے۔ اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہر مکہ سے محبت تھی۔ آپ جب شہر مکہ سے آپ روانہ ہوئے، شہر مکہ سے جب آپ روانہ ہوئے تو آپ نے خانہ کعبہ کی طرف آپ نے نگاہیں اٹھائیں، اور آپ کی بڑی خوبصورت وہ جملے تھے جب آپ نے فرمایا کہ اے شہر مکہ، مجھے تم سے بہت محبت ہے، میں تمہیں چھوڑنا نہیں چاہتا، لیکن تمہارے باسی مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے۔ تو اس طرح سے وطن کی محبت کی یہ بہت بڑی دلیل۔ پھر شہر مدینہ کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، بہت سی احادیث اس میں بھی موجود ہیں۔ تو سب سے جو پہلی چیز ہے، جو پہلا پہلو ہے، وہ محبت کی نسبت کا ہے۔ کسی نسبت کی وجہ سے کسی شہر، کسی مقام، کسی علاقے سے محبت کا ہو جانا یقینی بات ہے، لازمی پہلو ہے، جزو لا ينفک ہے۔ جی، اس کا جو دوسرا پہلو ہے وہ بھی بڑا اہم ہے۔ ہم کسی جگہ، کسی شہر، کسی خطے سے محبت اس کے مقصد کی وجہ سے کرتے ہیں۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ جی، نسبت آپ کی محبت کی ایک وجہ، اور دوسری بڑی وجہ آپ کا مقصد۔
اگر آپ کا مقصد کلیئر ہے اور آپ کسی جگہ سے محبت اس کے مقصد کی وجہ سے کر رہے ہیں تو یقیناً یہ دو محبتیں اپنے جواز کو نسبت اور مقصد کی وجہ سے پختہ کرتی ہیں اور ہمیں دلیل فراہم کرتی ہیں. تو اسی ضمن میں وطن کے ساتھ محبت کی دلیل اور ہمیں جو جواز ہے وہ ملتا ہے. بہت خوبصورتی سے آپ نے بیان کیا. یا آپ کیا اس سے اتفاق کریں گی کہ اگر ہم اس طرح سے کہیں کہ جب کسی نسبت سے ہم کسی مقام سے، کسی جگہ سے، کسی خطے سے محبت کرنے لگتے ہیں تو کہیں نہ کہیں وہ محبت ہی ہمارا مقصد بھی ہو جاتی ہے؟ بالکل ایسے ہی ہے. بالکل. تو یہ آپ نے بہت اہم نقطے کی طرف کہ محبت کے لیے نسبت اور مقصد دو بنیادی وجوہات ہیں. تو اب اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں اپنے وطن پاک کو، اس ارض پاک کو جس میں آج ہم اور آپ رہ رہے ہیں، جس کی بنیاد کلمہ طیبہ ہے، آپ اس مقصد کے بارے میں کچھ بتائیں جو آپ نے خود ابھی اپنی گفتگو میں ذکر کیا کہ لاکھوں عورتوں، مردوں، بزرگوں نے قربانیاں دی، گھروں کو چھوڑا. 6 لاکھ سے زائد قربانیاں تحریک پاکستان کے نتیجے میں وہ دی گئیں، خون بہایا گیا. وہ قربانیاں ہم کبھی نہیں بھول سکتے اور بھولنا بھی نہیں چاہیے. ہمارے اوپر جو سب سے بڑا اخلاقی فریضہ اور تقاضا ہے وہ ان کی قربانیوں کا ہے جس کے لیے یہ آیا. پھر وہ خواب جو علامہ اقبال نے دیکھا، وہ تعبیر، وہ تکمیل جو قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنی قوت اخلاق، اپنی قوت دلیل اور اپنی قوت صفات کی بنا پر انہوں نے کی، تو وہ خواب، وہ جدوجہد، وہ تکمیل، تعبیر، یہ قربانیاں، یہ ہمارے اوپر بہت بڑا بوجھ ہے، یہ ہمارے کندھوں پر بوجھ ہے. ہمارا یہ سب چیزیں ہم سے تقاضا کرتی ہیں کہ ہم کوئی ایک دن بھی ان قربانیوں کو نہ بھولیں اور اس مقصد کو نہ بھولیں. تو ڈاکٹر صاحبہ یہ ہمیں ضرور اس حوالے سے آپ بتائیں کہ پاکستان کو بنے ہوئے ایک اتنا طویل عرصہ گزر چکا ہے اور وطن عزیز کو جب قائم کیا گیا تو ہمارا دستور جو بنا وہ بھی عین اسلامی دستور تھا. ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ استحکام پاکستان تقاضۂ ایمان کیسے ہے؟ جی، یہ سوال بھی بہت اہم ہے اور نہ صرف یہ جو پاکستان میں رہنے والے ان کے لیے اہم ہے، بلکہ جو ہمارے بہن بھائی جو ہمارے پاکستانی ملک سے باہر بیرون ملک چلے گئے ہیں، وہاں جا کے وہ مختلف شعبہ جات میں اپنی اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں اور پاکستان کو کہیں نہ کہیں وہ بھی مستحکم کرنے کا بہت بڑا ذریعہ بن رہے ہیں. بے شک. تو یہ ہم سب کے لیے ہی بہت اہم ہے. دیکھیے اس ضمن میں یہ بات بہت ضروری ہے اس کو بیان کرنا کہ دنیا میں 2 ہی ریاستیں ہیں جو دین کے نام پر وجود میں آئیں. یہ پہلو بہت اہم ہے. پوری دنیا میں جتنے ممالک اس وقت آئے، بہت سی تحریکیں چلیں، تحریک آزادی عرب کی بھی چلی، یورپ میں بھی چلی، بہت سارے ممالک میں چلی. تو 2 ہی جو اسٹیٹس ہیں جو دین کے نام پر وجود میں آئے، کسی نظریے کی بنیاد پر وجود میں آئے. اس میں ایک مدینہ کی ریاست مدینہ اور دوسری پاکستان کی سرزمین ہے. بے شک. تو پاکستان کی سرزمین کا جو مقصد ہے، جو اس کا نعرہ ہے، وہ خود اپنی وضاحت خود دے رہا ہے. لا الہ الا اللہ کا نعرہ دراصل یہ غلامی سے نجات کا نعرہ ہے. بالکل. غلامی سے آزاد ہونے کا یہ نعرہ ہے. یہ نعرہ ہے ہی انسان کو آزاد اور خود مختار اور اس کو اس کے اپنے تشخص اور اپنی شناخت کے ساتھ اس کو کھڑا کر دینے کا پیغام دے رہا ہے. بے شک. تو پاکستان کی جو سرزمین ہے اس کو لا الہ الا اللہ کے نام پر حاصل کیا گیا. جی. یہ اس کا مقصد تھا. جی. اس مقصد کے تحت یہ سب کچھ آیا. یہ جو پاکستان کا ایک حدود اربع ہے جس میں 1800 کلومیٹر کی لمبائی اور کم و بیش 500 کلومیٹر کی چوڑائی کا یہ مستطیل سی شکل بنتی ہے. اس کی آپ نے اس کا نقشہ بھی دیکھا ہوگا. تو یہ جو بیلٹ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خطہ ہمیں دیا، یہ اس لیے دیا کہ ہم یہاں پر اسلام کا نظام نافذ کریں. اچھا، اب اسلام کے نظام کو نافذ کرنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ یہاں پر مساجد قائم کر دی جائیں گی. یہاں پر کوئی بہت زیادہ اسلامی مدارس قائم کر دیے جائیں. مساجد تو امریکہ میں بھی بہت ہیں، مساجد کینیڈا میں بھی بہت ہیں، پورے یورپ میں چلے جائیں مساجد، اور مدارس بھی بہت ہیں. یہاں پر اس خطہ سرزمین کو حاصل کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہاں پر نظام عدل و انصاف قائم کیا جائے. یہ جو حریت کا تصور ہے نا اور جو مساوات کا تصور ہے جو دین نے ہمیں دیا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا، جو مدینہ میں انقلاب کی جو بنیاد بنا، اس تصور اور اس نظام
کو حاصل کرنے کے لیے نوع انسانی نے بہت تجربات کیے، بہت، یہ تاریخ ہے پوری. تو پاکستان بھی اسی مقصد کے لیے وجود میں لایا گیا، آئین تشکیل دیا گیا، بہت بڑا اور عظیم جی. مقصد تھا. آئین قرآن مجید کی روشنی میں آئین کو مرتب کیا گیا. جو پاکستان کا بھی جو مقصد تھا وہ بھی اسی تصور اور اسی نظام کو قائم کرنے کے حوالے سے تھا. آپ نے جو یہ سوال کیا ہے نا کہ یہ تقاضۂ ایمان، اس کو کیسے کہہ سکتے ہیں ہم، اس ضمن میں میں ایک حوالہ یہاں پہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی، کوٹ کرنا چاہوں گی. ٹائمز آف لنڈن ایک میگزین، بہت پرانا ایک میگزین ہے جی، بہت سالوں سے یہ شائع ہوتا ہے جی. اور 1947 میں جب یہ پاکستان آزاد ہوا، یہ دو ملک وجود میں آئے، تو اس کے جو ایڈیٹر تھے، مدیر تھے، انہوں نے ایک تبصرہ پاس کیا، انہوں نے ایک ججمنٹ دی اور انہوں نے بڑا اہم ایک اپنا جو تھا وہ نظریہ یا تجزیہ انہوں نے وہ رکھا. بالکل. انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو دو ملک وجود میں آئے ہیں اس میں پاکستان کا مستقبل مجھے بڑا روشن نظر آتا ہے، اچھا، لیکن بھارت کا مستقبل بڑا تاریک نظر آتا ہے. کیسی عجیب بات. اب انہوں نے اس کو ثابت بھی کیا، انہوں نے اس کی وجہ بتائی. وجہ انہوں نے یہ بتائی کہ پاکستان کی سرزمین جو ہے اس کو جس مقصد کے لیے حاصل کیا جا رہا ہے، اگرچہ یہاں پہ لوگ مختلف ان کے بیک گراؤنڈ ہیں، بالکل، قومیتیں مختلف نسلیں بھی ہیں، مختلف ہیں، زبانیں بھی مختلف ہیں، لیکن ان کے درمیان جو قدر مشترک ہے، جو ایک بڑی بنیادی چیز ہے، وہ مذہب ہے، دین ہے، جس کے اوپر یہ سب اکٹھے ہو جاتے ہیں. ان کا مقصد ایک ہے، ان کی بیس ایک ہے، ان کی منزل ایک ہے، اور یہ جو قدر مشترک ہے وہ ان سب کو باہم مربوط اور جوڑے ہوئے ہیں. وہ ان کے اندر اتفاق، ان کے اندر اتحاد کی بہت بڑی وجہ ان کا مذہب ہے. مذہب کی بنیاد پر یہ لوگ سب قربانی دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اور اس کے اوپر یہ کسی اور چیز کو حاوی نہیں ہونے دیتے. تو ان کا یہ اتنا اہم ان کا تبصرہ تھا. اور ساتھ ہی پھر انہوں نے یہ بھی بات کی کہ بھارت کا مستقبل مجھے روشن نظر نہیں آتا، تاریک نظر آتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ جو لسانی تقسیم ہے، پھر ان کی طبقاتی تقسیم ہے، ذات پات کی تقسیم ہے، زبانوں کی تقسیم ہے، وہ ساری ان کے اوپر حاوی ہوتی ہیں. ان کے درمیان کوئی قدر مشترک نہیں ہے. اس لیے ان کا جو مستقبل ہے وہ مجھے روشن نہیں نظر آتا، تاریک نظر آتا. اب حیرانگی اور دکھ کی بات یہ کہ 40 سال گزرنے کے بعد اسی جو بھی نئے مدیر تھے اسی میگزین میں پھر تبصرہ آیا، اسی ریفرنس میں، اور انہوں نے پھر یہ لکھا کہ افسوس اس بات پر ہے کہ وہ سارا تبصرہ الٹ ہو گیا. بھارت کی جو سرزمین تھی امپاور ہو گئی اور وہ ایک منی سپر پاور بن کے دنیا میں اس کا وجود مانا جانے لگا. لیکن پاکستان کی سرزمین جس مقام پر اس نے جانا تھا، جو اس کی منزل تھی وہاں نہیں پہنچ سکی، بلکہ اس نے کہیں نہ کہیں اپنے اس تشخص اور اپنے جو شناخت تھی اس کو کھو دیا. اور وہ اس ضمن میں بھی ایک بڑا اہم کال ہے، ایک پروفیسر ہیں، انہوں نے یہ والی تحقیق کر کے انہوں نے یہ اپنی لائن دی کہ پاکستان از اسٹل ان سرچ آف آئیڈینٹی، کہ پاکستان آج کے دن تک اپنی آئیڈینٹی اور شناخت کی تلاش میں ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اتنے سال گزر جانے کے بعد، اتنی بنیاد مضبوط ہونے کے باوجود، نظریہ مضبوط ہونے کے باوجود بھی ہم اپنے اس مقصد اور منزل کو حاصل نہیں کر سکے. اب آپ کا جو یہ سوال ہے کہ یہ تقاضۂ ایمان، اس ضمن میں بڑی اہم ایک دو چیزیں میں ضرور آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ پاکستان کی سرزمین کے ساتھ محبت یقینی طور پر تقاضۂ ایمان ہے. اور اس کی وجہ یہ کہ اس کے ساتھ محبت، اس کی حفاظت دین کی حفاظت ہے، دین کے ساتھ محبت ہے. ہمیں جو احادیث سے کچھ حوالے ایسے ملتے ہیں، جو ہمیں پوری تاریخ اٹھا کر ہم جو سارا مطالعہ کرتے ہیں، جو تجزیے ہمارے سامنے آتے ہیں یا رکھے جاتے ہیں، اس ضمن میں اسلام کی جو سربلندی ہے یا جو اسلام کا مستقبل ہے، اس میں، اس روشن مستقبل میں سرزمین پاکستان اور یہ جو پاک و ہند کا ایریا ہے، ہندوستان کا یہ جو مشرقی خطہ ہے، عرب کی سرزمین کا یہ مشرقی خطہ، اس کا بہت اہم کردار ہے، بلکہ میں کہوں کہ کلیدی کردار ہے. تو یہ غلط بات نہیں ہوگی، اس کو ریئلائز کرنے کیونکہ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے فرمایا کہ مجھے مشرق سے ٹھنڈی ہوا آتی ہے. سنن نبی داؤد کی یہ حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مشرق سے مجھے ٹھنڈی ہوا آتی ہے. اب عرب کا مشرق پاکستان، ہندوستان ہے. عرب کا مشرق یہ ہے. اسی کو پھر علامہ اقبال نے کہا کہ
میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جدھر جہاں سے بے شک میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے. تو یہ ایسے ہی نہیں بات نہیں کی. کہی. اور پھر آپ ان پچھلی یہ جو 1-2 صدیاں گزری ہیں، آپ اس میں دیکھیں، مطالعہ کریں تفصیل سے، تو بڑے سے بڑے مبلغ، مصنف، مجدد وہ اسی سرزمین سے پیدا ہو رہے ہیں. بے شک. اور شیخ الاسلام کی جو ہستی اس وقت اللہ نے ایک نعمت کے طور پر پاکستان کو دی ہے، یہ اسی نسبت کا ایک بہت بڑا، بہت گہرا تسلسل ہے. تو سرزمین پاکستان سے علامہ اقبال جیسے شاعر کا ہونا، اور پھر ڈاکٹر محمد طاہر القادری جیسے لیڈر کا یہاں سے پیدا ہونا، اور یہ پوری تحریک کو اسی تسلسل کے ساتھ جوڑ کر آگے لے کر بڑھنا، یہ سارے اشارے ہیں اور یہ شواہد ہیں اس چیز کے کہ پاکستان سے اسلام کی سربلندی کے لیے بہت بڑی بنیاد فراہم ہونے والی ہے. جو آپ نے بتایا کہ اتنا 1947 میں ٹائمز آف لنڈن کے ایڈیٹر نے دیکھ لیا. جی. اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہی احادیث میں جو یہ لفظ ملتے ہیں کہ یخرج من المشرق، کہ وہ جو گروہ ہوں گے نا، جو لوگ نکلیں گے جب امام مہدی علیہ السلام کا دور آئے گا، امام مہدی علیہ السلام عرب سے آئیں گے، لیکن ان کی مدد اور معاونت کے لیے لشکر نکلیں گے، گروپس نکلیں گے. اچھا، وہ لشکر اور وہ گروپس جو ہیں وہ مشرق کا مطلب کیا ہے کہ وہ پاکستان، یہ والا سرزمین آتی ہے، یہ جو ہاں جی، اس میں آتا ہے ایران، آتا ہے اس میں پاکستان، آتا ہے اس میں ہندوستان آتا ہے. تو یہ ان ایریاز کے اندر کے اشارے بہت واضح حدیث میں بھی موجود ہیں کہ وہ کالے علم لے کر لشکر نکلیں گے اور پھر ان کو کوئی روک نہیں سکے گا، وہ فتح یاب ہوں گے. وہ جو لشکر امام مہدی علیہ السلام کی مدد کے لیے نکلیں گے وہ اسی سرزمین کے کسی حصے سے نکلیں گے. تو اس لیے ہم خوش قسمت بھی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس خطے میں پیدا کیا، اور اس خطے کے ساتھ ہماری بڑی گہری نسبت ہے، تعلق ہے ہمارا، اور یہ بہت بنیادی وجہ ہے پاکستان کے ساتھ محبت کی، پاکستان کی بقا کے لیے محنت، جد و جہد کرنے کی، اس کوشش کو آگے لے کر چلنے کی، اور اس شعور کو اجاگر کرنے کی. اور ایک اور بڑی اہم بات کہ وہ جو لشکر نکلیں گے نا، ان لشکروں میں خواتین بھی ہوں گی. آج کیا چونکہ سیشن میں ہماری بہت سی بہنیں خواتین اس وقت ہمارے ساتھ شریک ہوں گی، وہ ہمیں سن رہی ہوں گی، تو وہ بھی اس چیز کو ضرور ذہن میں رکھیں، سامنے رکھیں کہ جو امام مہدی علیہ السلام کی معاونت کے لیے مشرق سے لشکر نکلیں گے، اس میں خواتین بھی بڑی تعداد میں ہوں گی. تو اس لیے خواتین کبھی بھی یہ نہ بھولیں کہ ان کا رول یا ان کا کردار کہیں پر غیر اہم ہو گیا. اپنا مقصد اور اپنی اس جد و جہد کے ساتھ ہمہ وقت منسلک رہنا اور اس کے ساتھ لگے رہنا اور متحرک رکھنا اس مقصد کے لیے، یہ بہت ضروری ہے. یہ ہمارے ایمان کا بہت بنیادی تقاضا ہے. اس لیے اپنی نسلوں میں، اپنے گھروں، بچوں میں، خود اپنی ذات کو اپنی اس بنیاد، اس مقصد کے ساتھ جو ہے جوڑے رکھنا، نسبت کو مضبوط رکھنا، یہ ہمارے ایمان کا لازمی تقاضا ہے. آخر میں چاہوں گی ڈاکٹر فرناز صاحبہ کہ یہ جو آپ نے اس کو ثابت کر دیا کہ پاکستان سے محبت اور جس مقصد کے تحت اس کو حاصل کیا گیا ہے اس سے خود کو بھی جوڑے رکھنا، اپنی نسلوں کو بھی جوڑے رکھنا ہمارے لیے تقاضائے ایمان ہے. ہمارے ہی نہیں، ہماری نسلوں کے بھی ایمان کی بقا کا تقاضا ہے. مگر میں یہ چاہوں گی کہ آج کل کی موجودہ صورتحال میں جو ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ فکر پہ، نظریے پہ، ایون کہ اپنے عقیدے پہ، اپنے دین پہ بھی سوال اٹھا رہی ہیں ہماری نوجوان نسل، تو کون سے ایسے خطوط پہ ہمیں اپنی کوششوں کو، کاوشوں کو استوار کرنا چاہیے؟ اور جیسا کہ آپ نے مجدد وقت کا ذکر کیا، شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کا، پاکستان میں ان کی پیدائش ہوئی اور اس تحریک کی بھی انہوں نے یہیں پہ بنیاد رکھی، اور اسی خطے سرزمین میں انہوں نے انقلاب کا خواب بھی دیکھا، جد و جہد بھی کی. تو آپ کیا اینڈ پہ پیغام دینا چاہیں گی ہمارے سننے والوں کو، ہماری نوجوان نسل کو، کہ وہ کس طرح سے اس اپنے مقصد سے جڑ کے دوبارہ سے اسی خواب کو شرمندہ تعبیر کر سکتے ہیں جو سب نے دیکھا ہے؟ جی، اس حوالے سے میں صرف ایک بات کہنا چاہوں گی کہ دیکھیں، جب بھی کوئی قوم اپنا تشخص کھوتی ہے نا، یا وہ اپنے وقار کو ختم کرتی ہے یا زوال کا شکار ہوتی ہے، وہ اس لیے نہیں ہوتی کہ اس کے پاس وسائل کم ہیں، وہ اس لیے بھی نہیں ہوتی کہ اس کے پاس مصائب ٹوٹے ہوئے یا ان کے پاس مال و دولت کم ہے. یہ اپنی جگہ پر ان چیزوں کی اہمیت ہے. جب بھی کوئی قوم زوال کا شکار ہوتی ہے تو وہ اس وجہ سے ہوتی ہے کہ وہ اپنی صفات کھو بیٹھتی ہے، وہ اپنی اقدار، اپنی ویلیوز
جو اس کی اپنی بنیادیں ہیں وہ اس میں جب کمزور ہوتی ہے تو وہ زوال کا شکار ہو جاتی ہیں. تو میں بہت لمبا چوڑا اس میں کوئی فلسفہ نہیں ہے جس کے اوپر ہم بہت وقت لگائیں. اگر صرف اور صرف ہم اپنی اصل کی طرف واپس پلٹ آئیں, ہم نے جس مقصد کے لیے پاکستان کو حاصل کیا ہم اس کے ساتھ دھوکہ نہ کریں. بالکل آج بہت دکھ ہوتا ہے, تکلیف ہوتی ہے یہ چیز دیکھ کر کہ دھوکہ, جھوٹ, بے ایمانی وہ اتنا عام ہے ہمارے ہاں ہر جگہ پہ کہ جب ہم اپنے لیڈرز کو چند ٹکوں پر بکتا ہوا دیکھتے ہیں تو ہمارے دل پھٹتے ہیں, ہمارے دل پھٹتے ہیں. جس ملک میں حالات اس طرح سے ہوں وہاں پر ہم کیسے اس بات کا یقین رکھ سکتے ہیں یا امید کر سکتے ہیں کہ ہماری نسل اور ہماری قوم جو ہے وہ کسی مقام کو حاصل کرے گی. یہی صرف پیغام دینا چاہوں گی آپ کو بھی, تمام اپنے سامعین کو, جتنے بھی لوگ اس وقت یہاں پر موجود ہیں, کہ اس سال یہ جو پاکستان کا یوم آزادی آ رہا ہے اس چیز کو ذہن میں رکھیں. یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت خطہ ہمیں عطا کیا ہے. یہ وسائل کے اعتبار سے کم نہیں ہے, خوبصورتی کے اعتبار سے کم نہیں ہے. اس کا نظریہ بڑا مضبوط ہے, اس کا نظریہ اسلام کا نظریہ ہے, اور اس نظریے کو حاصل کرنا اسلام کے نظریے کی تکمیل کرنے کے مترادف ہے. تو اگر ہم صرف اور صرف اپنی صفات کی طرف واپس پلٹ آئیں, ہم اپنی اخلاقی اقدار کو ہم جان لیں اور ہم اپنی ویلیوز کو تھام لیں اور اس پیٹرن کو ہم اڈاپٹ کر لیں, ہم چھوڑ دیں دھوکہ دینا اور ہم باقی سب چیزوں کو ایک طرف, یہ جو ہمارے پاکستان میں ایک نفرت کی سیاست کی فضا بن رہی ہے نا, ایک مقابلہ بازی کی فضا, پارٹی بازی چل رہی ہے, یہ ہماری پوری نسل کو برباد کر رہی ہے, مستقبل کو برباد کر رہی ہے. مقصد تو بہت دور رہ جاتا ہے, آپ اپنی بنیادیں کھوکھلی کر بیٹھتے ہیں. تو ہم اپنی بنیادیں جتنی مضبوط کریں گے, جتنی ہماری صفات پروان چڑھیں گی, جتنی اس کی اویئرنیس ہوگی قومی سطح پر, ریاستی سطح پر, ہم اپنے علاقائی سطح پر, اپنے اداروں میں, آرگنائزیشنز جتنی کام کر رہی ہیں, جو ملک کے اور اس دین کے خیر خواہ ہیں, جو مدرس ہیں, معلم ہیں, ہر کوئی اس کو اپنا مقصد بنائے کہ ہم اپنی صفات پر واپس پلٹیں, ہم اپنی اقدار پر واپس پلٹیں اور ہم متحدہ کاوش ہونی چاہیے. جی, متحدہ کاوش ہونی چاہیے, اور سب جو خیر خواہ ہیں وہ ایک نیت, ایک مقصد کو ساتھ لے کر وہ آگے بڑھیں, اور اپنی جو اپنی پڑی ہے سب کو, یہ سب کچھ چھوڑ کر اگر ہم اپنے نظریے کو اپنا فوکس بنا لیں تو پاکستان کی ترقی اور کامیابی کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے, کوئی کمی نہیں ہے اس خطہ سرزمین میں. ہماری قوم قربانی دینے میں پیچھے نہیں ہے, کسی سے کم نہیں ہے, صلاحیتوں میں کم نہیں ہے, تعلیم بہترین دی جا رہی ہے, ہر چیز بہتری ہے, لیکن ہماری بنیادیں کھوکھلی ہیں, اور یہی ہمارا درد ہے اور یہی ہمارا پیغام ہے, یہی ہماری فکر ہے کہ اپنی صفات اور اپنی اقدار پر واپس پلٹیں. بے حد شکریہ ڈاکٹر فرح ناز صاحبہ, آپ کے ساتھ آج اس اہم ترین موضوع پر نشست انتہائی فکر انگیز بھی رہی, اور اس نے ہمیں ایک سمت بھی دی, ایک ایسی سمت جس کی طرف جانے کے لیے اس قوم کو اب سوچنا شروع کر دینا چاہیے. نفسا نفسی کی اور مادیت پرستی کی جس دوڑ میں ہم دوڑ رہے ہیں, اور جس سیاسی مناقشت کا اور کھینچا تانی کا ذکر ڈاکٹر فرح ناز صاحبہ نے کہا, ایک مستحکم ملک کے لیے اور اسلامی فلاحی ریاست کے قیام کے لیے اور پاکستان کو تمام مسلم ممالک کا سرخیل بنانے کے لیے لازم ہے کہ چاہے آپ کی جو بھی قوم ہے, چاہے آپ کی جو بھی ذات ہے, چاہے آپ جس بھی نسل سے تعلق رکھتے ہیں, پاکستان کے جس بھی صوبے سے تعلق رکھتے ہیں, آپ کی عمر کے, اپنی عمر کے آپ جس بھی حصے میں ہیں, اللہ رب العزت نے آپ کو یہ خطہ زمین ایک عظیم نعمت کی صورت میں عطا کیا ہے, اور اس کا فکر و نظریہ جو اس کی محبت کی, جیسا کہ ڈاکٹر صاحبہ نے کہا کہ نسبت کی وجہ ہے, اور وہ وجہ ہمارا تقاضائے ایمان ہے, اور وہ ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو فرنگی اور مغربی جو تمام فکر ہیں, جو نظریات ہیں, ان سے آزاد کر کے اپنے تشخص سے, اسلامی تشخص سے دوبارہ جوڑیں, وہ تشخص جو اقلیتوں کو بھی تحفظ دیتا ہے اور ہر فرد کی جان, مال اور عزت کی بقا کی ضمانت دیتا ہے. اسی اسلام کو پھر سے اپنانے کی, سیکھنے کی, سکھانے کی ضرورت ہے, اپنی اخلاقی قدروں کو دوبارہ سے زندہ کرنے کی ضرورت ہے. ہم آج کی اس نشست میں آپ سے ان کلمات کے ساتھ اجازت چاہیں گے, اور ہم دعا گو ہیں کہ اللہ رب العزت ہمارے وطن کو ہر بری نظر سے
محفوظ رکھے اور اس کو وہ عروج دکھائے کہ جس عروج کے لیے اس کو 1947 میں بنایا گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔